میرا گھر سمندر کے ساحل سے کچھ ہی دور واقع تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر میں نے اپنا گھر خود ہی بنایا تھا، اور اپنی کشتی بھی۔ میرا باپ بھی ایسے کاموں میں بہت ماہر تھا۔ ہم غریب لوگ اپنی مجبوری میں اس طرح کے کام سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس نہ تو اتنے پیسے ہوتے اور نہ ہی اتنے وسائل کہ کسی کو پیسے دے کر کام کروایا جائے۔ ہمارا کام سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر انہیں بازار میں بیچنا تھا۔ کبھی کبھی اگر کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگ جاتی تو اس کو بیچ کر زیادہ منافع ہو جاتا، ورنہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بیچ کر ہی گزارا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی تو مچھلیاں اچھے داموں میں بک جاتی، لیکن کبھی کبھار کچھ بھی منافع حاصل نہیں ہوتا۔ خاص طور پر گرمیوں میں کچھ خاص مچھلی نہیں بکتی تھی، لیکن سردیوں کے موسم میں مچھلی کی مانگ بڑھ جاتی، جس کی وجہ سے مچھیروں کو بھی نفع ہو جاتا۔ مچھلیوں کی مختلف اقسام تھی۔ ہر قسم کی مچھلی کی قیمت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی۔ اگر مچھلی تازی ہوتی تو تب بھی زیادہ قیمت پر بک جاتی۔ اگر 1 یا 2 دن کی باسی مچھلی ہوتی تو اس کی کم قیمت لگانی پڑتی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ شہر میں جا کر کوئی اور کام شروع کر دے۔ اس کا باپ بھی مچھیرا تھا، جس کی کچھ ہی عرصہ پہلے موت واقع ہوئی تھی۔ ماں تو اس کی بچپن میں ہی مر گئی، باپ نہیں پالا تھا۔ وہ بھی اس بھری دنیا میں بہت اکیلا تھا۔ اس کے گھر میں بجلی کا بھی کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ ایک لالٹین کی مدد سے وہ رات کو روشنی کرتا اور مچھلی کھا کر ہی پیٹ بھر لیتا۔ جب کبھی اسے زیادہ بھوک لگتی تو پاس کچھ پیسے ہوتے اور کچھ اور بنا لیتا۔ سمندر کے پاس ہی جنگل بھی تھا، جہاں سے کبھی کبھار کوئی جنگلی بکریاں اس کے ہاتھ لگ جاتی تو ذبح کرتا اور ان کا گوشت اپنے گاؤں کے باقی لوگوں میں بھی بانٹتا۔ وہ بہت دیالو تھا۔ جس حد تک اس کے پاس کوئی اضافی کھانا یا کچھ اور ہوتا تو وہ اپنے جیسے غریب لوگوں میں بانٹ دیتا۔ ایک چیز جو اسے تنگ کر رہی تھی وہ تھا تنہائی کا احساس۔ جب بھی لوگوں کو ان کی بیوی اور بچوں کے ساتھ دیکھتا تو اس کا دل شدت سے کرتا، کاش اس کی بھی بیوی ہوتی اور بچے بھی ہوتے، جن کی خاطر وہ جیتا اور زندگی کو جینے کی امنگ پیدا ہوتی۔ اس کا رجحان دین کی طرف زیادہ نہیں تھا۔ کبھی دل کرتا تو نماز ادا کرتا، ورنہ نہیں پڑتا، لیکن جمعہ وہ باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اپنی ماں کو بہت یاد کر رہا تھا۔ سمندر کی لہریں اونچی نیچی ہوتی، جب کنارے پر آتی تو ان کی سطح کم ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی کافی زیادہ مچھلیاں بھی اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ اس کا بالکل دل نہیں کرتا تھا ان مچھلیوں کو اکٹھا کر کے بیچنے کا۔ اس کی ضروریات ہی بہت محدود تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے اتر کر نیچے ٹپ ٹپ گرنے لگتے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک دن وہ بھی ایسے ہی مر جائے گا اور اس کی لاش گدھ نوچ لیں گے، کیونکہ اس کے سامنے ہی گدھ ایک مردار بڑی مچھلی کو نوچ رہے تھے۔ کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے بچپن لہرا رہا تھا۔ کئی دھندلے مناظر اسے یاد آ رہے تھے۔ اس کا نام منیب تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا تو اس کی ماں کیسے اسے اپنے پاس بٹھا کر ہر کام کیا کرتی، 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی تھی۔ جب وہ نیا نیا چلنا سیکھ رہا تھا تو ہر چیز اٹھا کر نیچے پھینک دیتا، اور اماں بار بار ان چیزوں کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھتی، لیکن اسے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹتی تھی، بلکہ خوش ہوتی کہ میرا بیٹا چلنا سیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اپنی توتلی زبان میں اپنی ماں کو اماں کہنا شروع کر دیا۔ جس دن اس نے اپنے منہ سے پہلا لفظ اماں نکالا تو اس کی ماں خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے پورے ملک کے اندر اعلان کروا دے۔ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ بہت پسماندہ علاقہ تھا۔ یہ علاقہ شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر سہولت میسر نہیں تھی۔ حکومت نے اس علاقے کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پہلے اس کے ماں باپ ایک جھونپڑی میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ بارش ہونے کی صورت میں اس کا پانی نہیں روک پاتی۔ ان کے علاقے کے ساتھ ہی ایک جنگل تھا۔ وہاں سے لکڑیوں کو کاٹ کر بہت محنت اور مشقت سے اپنا گھر تعمیر کیا۔ ان کے گاؤں میں اسی طرح کے کچھ اور گھر بنے ہوئے تھے۔ چند ایک مکان تھے جو اینٹوں اور سیمنٹ سے مل کر بنے تھے، ورنہ جھونپڑیاں تھیں یا پھر اسی طرح کے لکڑی کے مکان جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے تھے۔ وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا ہی تھا، اور وہ سب لوگ شہر جا کر مچھلیاں بیچتے، لیکن آمدنی بہت کم تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ بہت صابر اور شاکر قسم کے لوگ تھے۔
اسکول شہر میں واقع تھا، ان کے گاؤں میں کوئی اسکول کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بھی لوگوں نے خود ہی تعمیر کی تھی۔ ان کے اپنے علاقے میں ہی کسی آدمی نے قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، وہ اکیلا آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھا دیا کرتا، اس گاؤں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کے اسکول جاتے۔ شہر ان کے علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کا رجحان تعلیم کی طرف زیادہ نہیں تھا۔ وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہی اسکول گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جانا ترک کر دیا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی ماں کو ایک لا علاج بیماری لگ چکی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کا علاج کروا سکتے۔ پہلے تو اس کی ماں اپنی بیماری کے ساتھ ہی گھر کے کام بھی کرتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ نے بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے گاؤں سے باہر شہر میں جا کر اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے، اتنے وسائل نہیں تھے۔ شہر میں رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہاں کوئی روزگار کا بندوبست تھا۔ منیب کے باپ نے کسی سے قرضہ لے کر اس کی ماں کا علاج کروانا شروع کیا، لیکن شاید اس کی زندگی کے دن اتنے ہی تھے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب ان کی بیماری بہت آگے جا چکی ہے، اس کا علاج ممکن نہیں، آپ لوگ دعا کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی منیب اور اس کے باپ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کا باپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا، اور اولاد کو تو ویسے ہی اپنی ماں بہت عزیز ہوتی ہے۔ منیب کا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ منیب کا باپ اپنی بیوی کو واپس گاؤں لے آیا، کیونکہ وہ شہر میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اسے آج بھی اپنی ماں کی وہ حالت یاد تھی۔ اس کے ننھے ذہن سے وہ تمام پرانی یادیں نہیں جاتی۔ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ایک اچھا اور نیک انسان بن کر رہے، کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے نہ چونکے۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا باپ اور وہ بہت زیادہ روئے۔ پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا گیا، سب نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی ماں کی قبر جنگل کے ساتھ واقع قبرستان میں بنائی گئی۔ وہاں پر کوئی قبرستان باقاعدہ تو نہیں بنا تھا، لیکن ان کے گاؤں کے لوگوں نے خود ہی اس جگہ کو قبرستان کی شکل دے رکھی تھی۔ وہ لوگ اپنے لیے ہر سہولت خود ہی پیدا کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت بدلاؤ بھی آ گیا، لیکن پھر بھی بہت ساری سہولتیں ابھی ان کے علاقے میں میسر نہیں تھی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ بہت اداس رہتا۔ اسے اپنی بیوی کی بے حد یاد آتی، لیکن وہ اپنے بیٹے منیب کے سامنے اپنے دل کی حالت بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے غم سے باہر نہیں نکل سکے۔ منیب آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہ کر کافی کچھ سیکھ لیا۔ ان کا لکڑی کا بنا ہوا مکان خراب ہو رہا تھا۔ منیب اب بھرپور نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک دن اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ اس نے باپ کی غیر موجودگی میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گھر کی تعمیر شروع کی۔ اس کا باپ کسی کام کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے چند دن میں ہی اپنے لیے ایک نیا گھر تیار کر لیا۔ جب اس کا باپ واپس آیا تو وہ بیٹے کی مہارت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کا بیٹا اتنا اچھا کاریگر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے باپ کے منہ سے تعریف سن کر اس کا حوصلہ مزید بڑھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کے باپ نے اس کے کام کی تعریف کی۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے چھوٹے کاموں کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بچوں کے اندر مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ اور لگن پیدا ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کا باپ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ وہ بھی اس دن کے لیے بہت غم زدہ تھا۔ اس کا باپ بھی اسی دن اس دنیا سے گیا جس تاریخ کو اس کی ماں مری تھی۔ اس کے باپ کی موت مگرمچھ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کے علاقے میں ایک مگرمچھ آ گیا تھا جو لوگوں کو کھانا شروع ہو گیا۔ اس کو مارنے کی بہت کوشش کی گئی۔ ان کے علاقے کے لوگوں نے حکومت کو اپیل کی کہ اس مگرمچھ کو مار دیا جائے، مگر حکومت عملی اقدام کرنے سے پہلے ہی وہ کافی لوگوں کو اپنی خوراک بنا چکا تھا۔ ان کے گاؤں کے ایک پورے خاندان کو بھی اس نے نگل لیا۔ ایک دن اس کا باپ بھی مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اچانک مگرمچھ پانی کے شور کے ساتھ ابھرا۔ وہ اپنی کشتی میں تھا۔ کشتی الٹ گئی۔ مگرمچھ نے اس کے باپ کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ میں کنڈیاں تھیں جن سے مچھلی پکڑی جاتی تھی۔ اس نے پانی کے اندر مگرمچھ کی آنکھ کی طرف کنڈی کا نشانہ باندھا۔ اس نے تڑپ کر اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ اس کا باپ بامشکل تیر کر سمندر سے نکلا اور باہر آیا۔ ٹانگ زخمی ہو چکی تھی۔
منیب باپ کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسے پکڑ کر گھر لے گیا۔ کچھ دیر بعد حکومت کے کارندے آئے اور مگرمچھ کو ڈھونڈ کر اس کا خاتمہ کیا گیا۔ وہ آدم خور مگرمچھ بن چکا تھا، اس کو مارنا ضروری تھا۔ انسانوں کا خون منہ کو لگنے کی صورت میں وہ جانور پھر انسانوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے باپ کا اس نے علاج کروانے کی کوشش کی، مگر اس کا زخم خراب ہونے لگا، جو بعد میں زہر بن کر پورے جسم میں پھیل گیا، اور ایک دن اس کا باپ جان کی بازی ہار گیا۔ وہ ماں باپ دونوں کو کھو چکا تھا۔ اسے لگا اب اسے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، کوئی اس کی پرواہ کرنے والا دنیا میں نہیں ہے۔ جو دو قیمتی انسان اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھے وہ تو چلے گئے۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ آج بھی وہ بیٹھا انہیں یاد کر کے رو رہا تھا کہ اچانک اسے کسی نے مخاطب کیا۔ نووارد لڑکی کوئی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے حیرت سے منیب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی لڑکا بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ لڑکے کیا انسان نہیں ہوتے؟ ان کے جذبات اور احساسات نہیں ہوتے؟ رونا کیا صرف لڑکیوں کے لیے بنا ہے؟ میں نے برا مانتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے فوراً سیز فائر کیا اور کہا، وہ تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہنی تھی، دکھنے میں وہ ان کے علاقے کی نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی کافی خوش شکل تھی۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، سمندر کی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں نے رونا بند کر دیا۔ وہ لڑکی مجھ سے بولی کہ اس کا نام بینش ہے اور وہ یہاں اپنی خالہ کی طرف کچھ دن قیام کی غرض سے آئی ہے۔ کچھ دن یہاں گزارنے کے بعد وہ واپس چلی جائے گی۔ مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں محسوس ہوئی۔ اس وقت میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کسی سے بات کروں۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ زبردستی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنے دل کی بات اس کے ساتھ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کیا تھا، نہ اس زندگی میں کبھی کوئی دوست بنایا تھا۔ میرا دوست صرف میرا باپ ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بھی میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ مجھے دور سے کتنی دیر دیکھتی رہی۔ میرے گھر کی کھڑکی سے مجھے وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر آگے لے گئی۔ وہ لڑکی چیخنے لگی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور پانی میں چھلانگ لگا کر اسے سمندر سے نکال لایا۔ اس کے پیٹ سے پانی نکالا، اسے ہوش دلایا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے اسے ڈانٹا، اگر اسے تیرنا نہیں آتا تو وہ یہاں کیا لینے آئی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے لگا یہاں پر میں محفوظ ہوں۔ سمندر کی لہریں یہاں اتنی تیزی سے نہیں آتی، لیکن یہ تو میرا وہم تھا۔ اس کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ واپس جائے اپنی خالہ کے گھر اور وہاں جا کر کپڑے تبدیل کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ میں بھی تقریباً گیلا ہو چکا تھا۔ گھر جا کر میں نے بھی کپڑے تبدیل کیے اور اپنے گیلے سوٹ کو دھو کر خشک ہونے ڈال دیا۔ اگلے دن وہ لڑکی مجھے دوبارہ مل گئی۔ اس بار میں نے اس سے کہا کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کوئی اسے بچانے کے لیے موجود ہو اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں ہوں نا اس کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بہت شرارتی انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ دمک رہا تھا۔ میں نے آج تک خود کو آئینے میں نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ روز مجھ سے باتوں کی کوشش کرتی۔ شروع میں تو مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ زبردستی فری ہونے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے واضح محبت کا پیغام نظر آتا۔ میرا دل بھی فیملی بنانے کا کرتا۔ ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن میں اسے جنگل میں لے گیا۔ وہاں خوبصورت پھول تھے۔ میں نے اسے ان خوبصورت پھولوں سے مہکا دیا۔ اچانک وہاں ایک جنگلی بھالو آ گیا۔ اس نے ہم پر حملہ کرنا چاہا۔ بہت مشکل سے اس کا مقابلہ کر کے اسے بھگایا اور بینش کو لے کر جنگل سے نکل آیا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ میں ہی اسے جنگل لے آیا تھا تاکہ پھول دے سکوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھول دینا مہنگا پڑ جائے گا۔ اس کا خوبصورت چہرہ نڈھال ہونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ریلیکس ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی جان اس خطرناک بھالو سے بچ گئی، ورنہ اس نے ہم دونوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا تھا۔ اور ساتھ ہی اسے تاکید بھی کی کہ وہ کبھی اس طرف اکیلے آنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ کہنے لگی کہ
ہمارا علاقہ تو بہت ہی خطرناک ہے، کبھی سمندر کی لہریں اسے ڈبونے کی کوشش کر رہی ہیں اور کبھی یہ جنگلی جانور نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، تم تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو، اچھی طرح سوچ لو، کہیں شادی کے بعد تمہیں اسی جگہ پر رہنا پڑے گا۔ میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میں اتنے آسودہ مالی حالات رکھتا ہوں جو تمہارے لیے نیا گھر بنا سکوں۔ میں تو شاید تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھلا سکوں گا۔ تم یہ اچھی طرح سے سوچ لو، میرے ساتھ زندگی گزارو گی کہ نہیں؟ اس نے کہا، وہ میرے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اسے میری غربت سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ میرا ساتھ دے گی تاکہ دونوں مل کر گھر کے اخراجات چلا سکیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے علاقے میں عورتوں کے لیے کام کرنے کے کچھ بھی خاص مواقع نہیں، اس لیے وہ اچھے سے سوچ لے، کل کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے گھر والوں سے اس رشتے کے بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ وہ لوگ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی برادری کا نہیں تھا۔ وہ بہت روئی اور اس نے منتیں اور ترلے کیے، لیکن اس کے گھر والوں نے ایک نہیں سنی، بلکہ اس کے گھر والے اسے گاؤں واپس لے گئے۔ آخری بار وہ مجھ سے مل بھی نہیں سکی۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے میں نے اپنے دل میں جگہ دی اور شادی کے سہانے خواب سجائے۔ کافی دن میں اسے یاد کر کے آنسو بہاتا۔ اب ماں اور باپ کے علاوہ بینش بھی میری یادوں کا حصہ بن گئی۔ وہ میرے لیے میرے ماضی کی خوشگوار جھونکے کی طرح تھی۔ اس کی یاد مجھے سیراب کرتی۔ میں اس کی سوچوں اور یادوں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ زندگی میں کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں ساری زندگی صرف اسی سے محبت کرنا چاہتا تھا، اس کی جگہ کسی کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ رات اداس اور دن ویران کی حالت میں گزرتے، جیسے زندگی پر کوئی جمود طاری ہو گیا ہو۔ کوئی بھی چیز اسے ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا، میں نے جال پھینکا۔ اچانک جال کے اندر مجھے لگا کہ کوئی بڑی مچھلی آ گئی ہو۔ اسے کھینچنے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے مشکل کے ساتھ اسے کھینچا۔ وہ مچھلی کافی بڑی لگ رہی تھی، خود کو جال سے باہر نکالنے کے لیے کافی زور لگا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے جال کو کشتی کے اندر پھینکا۔ میری نظر جال کے اندر پڑی تو وہ مچھلی نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی۔ میں حیرت سے اچھل پڑا کہ ایک عورت پانی کے اندر کیا کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں اس پر رحم کروں اور اسے اس جال سے نجات دلا دوں۔ میں ایک عورت کو قید کر کے کیا کرتا؟ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اسے جال سے باہر نکالا۔ وہ ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے آزادی دے دی۔ وہ پوری طرح سے گیلی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پانی کے اندر کیا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تیراکی کر رہی تھی۔ اسے تیراکی کا بہت شوق ہے، مگر اس کا حلیہ اسے کسی شہزادی سے متشابہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اتنا تو تجربہ ہے کہ کون تیراکی کے لیے جاتا ہے اور کون کس مقصد کے لیے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ تم صرف تیراکی کر رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا۔ میں پہلے ہی ایک عورت سے محبت کر کے نقصان اٹھا چکا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ میں کسی سے دوبارہ دل نہیں لگانا چاہتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، بار بار دل کے ٹوٹنے کا غم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے کہا، اگر وہ اپنی حقیقت مجھے بتائے گی تو میں ڈر جاؤں گا یا خوفزدہ ہو کر پانی میں نہ گر جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں بہت بہادر ہوں، کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میرے اندر خوف ہے تو وہ صرف رب کا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اپنا دل تھام لو۔ میں ایک جن زادی ہوں اور اس وقت پانی میں تیراکی کر رہی تھی۔ جنات کی ایک نسل پانی کے اندر بھی رہتی ہے، لیکن میرا تعلق اس نسل سے نہیں۔ میں ویسے ہی پانی میں مزے کر رہی تھی اور تم نے جال پھینک کر مجھے قید کر لیا، میرا سارا مزہ خراب کر دیا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے مجھے اڑ کر دکھایا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے قید نہیں کیا، میں تو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، انجانے میں وہ میری قید میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مچھلیاں بیچ کر پیسے کمانے تاکہ اخراجات پورے کر سکوں۔ اس نے کہا، میں فکر مند نہ ہوں، وہ میری مدد کرے گی۔ اس نے ہاتھ مار کر بہت ساری مچھلیاں پکڑی اور میں نے تھیلے میں ڈالی۔ وہ کافی اچھی نسل کی مچھلیاں تھیں جن کی قیمت منہ مانگے داموں مل جاتی، لیکن میں دل سے خوش نہ ہو سکا کیونکہ مجھے دولت کی خواہش نہیں تھی بلکہ محبت کی خواہش تھی، ایک ساتھی کی خواہش۔ پیسے تو بس مجھے اتنے چاہیے تھے جس سے میں بنیادی ضروریات پورا کر سکوں۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ مجھے کوئی خاص خوشی نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ انسان تو پیسوں کے پیچھے پاگل ہے، تم کیوں خوش نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے دولت کی کبھی خواہش نہیں رہی۔ میں اتنی دولت کا کیا کروں؟ میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی رشتہ نہیں جس پر پیسے خرچ کر کے میں خوش ہو سکوں۔ میری بات سن کر وہ دکھی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا،
وہ کیوں اتنی افسردہ ہو گئی ہے؟ وہ بھی میری طرح اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں؟ ہم دونوں کا غم ایک جیسا تھا، میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی چھائی رہی، ہم دونوں بس اپنی یادوں میں گم ہو چکے تھے۔ اس تکلیف کا اندازہ وہی لگا سکتا تھا جو اس غم سے گزرا ہو۔ ہم دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اچانک پانی کے درمیان شور پیدا ہوا اور ایک عجیب سی چیز پانی سے نکل کر اوپر کی طرف اچھلی۔ بہت زیادہ پانی میری کشتی میں گرا اور وہ جن زادی 1 منٹ کے لیے سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک کشتی مکمل طور پر پانی کے پریشر کی وجہ سے ہل گئی۔ اچانک میری نظر پانی سے اوپر پڑی، وہاں ایک خوفناک جن ہم دونوں کو غصے سے گھور رہا تھا۔ نڈر ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور بالکل نہیں ڈرا۔ جن زادی ڈر گئی، اس جن نے ہم لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اچانک میرا دماغ موقع کے مطابق کام کر گیا۔ میرے پاس ایک لاکٹ تھا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ وہ لاکٹ میں نے جن کی طرف کر دیا۔ اچانک وہ جن ڈرنے لگا اور جب تک وہ وہاں سے بھاگ نہیں گیا میں نے اس کی طرف کافی دیر تک کیے رکھا۔ جب وہ جن وہاں سے نکل بھاگا تو میں بھی کشتی سے اتر گیا۔ میرے ساتھ جن زادی بھی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میری جان بھی جانے والی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ جن پانی کے جنات میں سے ایک ہے اور یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ میرے پیچھے پڑا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ جانتا ہے کہ میرا خاندان نہیں، مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا، اسی لیے وہ زبردستی مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے اندر ایسی کیا برائی ہے جو وہ اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ پانی کے جنات بہت ہی عجیب اور گندی قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، زیادہ تر ہندو یا عیسائی ہوتے ہیں۔ انہی کی طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہیں، جیسے ہندو گاؤں ماتا کا یورین پوتر سمجھ کر پی جاتے ہیں، ان کی بھی اسی قسم کی حرکتیں، اس لیے میں ان سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی شادی کے بعد مجھے اس کے ساتھ پانی کے اندر رہنا پڑے گا، جبکہ مجھے خشکی پسند ہے۔ کبھی کبھار تیراکی کے لیے میں پانی کے اندر چلی جاتی ہوں۔ آج جب بھی پانی کے اندر گئی تو مجھے یہ نظر نہیں آیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن یہ پھر میرے پیچھے آ گیا۔ نہ جانے اس جن سے میری کب جان چھوٹے گی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے دوبارہ نظر آئی تو میرے گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کیوں آئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ میری دوست ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جنات کے ساتھ وہ دوستی نہیں کر سکتی کیا، جو وہ ایک انسان کی دوست بننے چلی ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دوست نہیں بنائے، نہ مجھے دلچسپی ہے، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے اپنے پیچھے کوئی جن نہیں پڑوانا، میری زندگی پہلے ہی دکھوں اور غموں سے بھری پڑی ہے، میں مزید پریشانیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ مجھے منانے کی کوشش کرنے لگی کہ ہم دونوں اس دنیا میں اکیلے، ایک دوسرے سے ضرور دوستی کرنی چاہیے تاکہ غم بانٹ سکیں، ہماری دوستی خوب جمے گی۔ لیکن میں بینش کے بعد کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ دوستی کیوں نہ ہو۔ میرا باپ اکثر کہا کرتا تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ میں نے اسے اپنے باپ کے یہ الفاظ سنائے، لیکن اس نے میری بات پر کان نہیں دھرا، بلکہ الٹا مجھے کہنے لگی کہ لگتا ہے ماضی میں تمہارا دل کسی لڑکی نے توڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ماضی کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری شکل بتا رہی ہے۔ ویسے بھی جنات کسی کے ماضی کے بارے میں کافی حد تک جان سکتے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ کسی انسان کے مستقبل کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن ماضی کے بارے میں ایک حد تک جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی جن یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل بتا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اتنی انفارمیشن جنات کے بارے میں کیوں دے رہی ہے؟ میرا جنات سے کوئی تعلق نہیں، نہ مستقبل قریب میں کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے جان چھڑوانے کے چکروں میں تھا، لیکن زبردستی میرے ساتھ دوستی کرنے پر تلی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا اللہ والا لاکٹ اس پر اتنا اثر کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگی کہ میں مسلمان جن زادی ہوں، جبکہ وہ ایک ہندو جن تھا، اسی لیے اس پر اثر کر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جن میرے پیچھے پڑ جائیں، یہاں آ کر مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس لاکٹ کو ہر وقت اپنے گلے میں ڈال کر رکھوں۔ وہ ہر روز میرے پاس آنے لگی، زبردستی باتیں کرتی، میرے لیے بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ کر لاتی۔ میں اسے منع کرتا اور کہتا کہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن وہ باز نہیں آتی۔ کبھی وہ میرے لیے مختلف پھل لاتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو مجھے دنیا کی سیر کروائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی محبوبہ بینش کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ کافی وقت بیت گیا ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکا، لیکن چاہتا ہوں کہ جب اسے دیکھوں تو وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ مجھے دنیا والوں کی نظروں سے غائب کر دے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں اور آنکھیں بند کروں۔ جب میں نے آنکھیں بند کی، مجھے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔
جب اس نے مجھے کہا کہ میں آنکھیں کھول دوں، میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ میں گھر کے ایک دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھی کوئی گاؤں تھا، لیکن میرے گاؤں سے مختلف۔ یہاں پر کافی کھیت کھلیان نظر آ رہے تھے۔ بہت سارے جانور بندھے تھے۔ ان کے گلے میں بندھی گھنٹیاں تب بج اٹھتی جب وہ تھوڑا ہلتے۔ ہرے بھرے کھیت آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے تھے۔ جنزادی، جس کا نام پریوش تھا، مجھے کہنے لگی، آؤ اندر چلتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا۔ میں چونکہ غیبی حالت میں تھا، بآسانی دیواروں اور دروازوں سے گزرتا اندر جا رہا تھا۔ اندر مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے شادی والا گھر ہو۔ کچن میں بہت ساری مٹھائی پڑی تھی۔ جنزادی پریوش نے مجھے مٹھائی دی۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے بھی کافی زیادہ مٹھائی کھا لی۔ مجھے بھی کہا کہ میں بھی کھا لوں، لیکن مجھے اپنی محبوبہ کو دیکھنے کی پڑی تھی۔ اپنا آپ مجھے بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جنزادی پریوش کو شرارت سوچ رہی تھی۔ اس نے 2 بچوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ وہ کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو اس نے چپت لگائی، دوسرے کو لگا کہ شاید اس سے پہلے والے نے اسے چھیڑا ہے۔ دونوں لڑنے لگے۔ پریوش ہنسنے لگی۔ میں نے اسے ٹوکا کہ وہ جنزادی والی حرکتیں ہی کر رہی ہے۔ 2 بچوں کو لڑوا کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہاں چلتے ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس نے فوراً پینترا بلتڑا کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں۔ وہ مجھے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایک کمرے کے اندر جا کر میں نے دیکھا تو بینش نظر آئی، فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ شکل سے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنی تو پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ باتوں سے یہی اندازہ ہوا کہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ اس کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ محض اس نے میرے ساتھ وقت گزاری کی تھی۔ جنزادی میرے ساتھ کھڑی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے نظریں چرانے لگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے؟ مجھے تکلیف میں دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے آئی۔ میں بہت شکستہ دل تھا، رواں رواں درد میں ڈوب رہا تھا۔ جسے اپنا سب کچھ سمجھا اس نے دھوکہ کیا، محض وقت گزاری اور چند لمحوں کے مزے کے لیے کسی دوسرے کے دل کے ساتھ کھیلا۔ لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی، یہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگلا انسان دل رکھتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں جو بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کسی کھلونے کے ساتھ نہیں کھیل رہے، بلکہ ان کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ آنسوں کی لڑیاں چہرہ بھگونے لگی۔ اس وقت سمندر کے کنارے ہم دونوں بیٹھے تھے۔ جنزادی میری درد بھری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کا موقع دیا۔ میرا دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ سمندر میں ڈوب جاؤں، خود کو ختم کر لوں۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور خود کو سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ جنزادی پریوش نے مجھے بچانے کے لیے چھلانگ لگائی۔ سمندر کے اندر شارک بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنا لقمہ بناتی، جنزادی پریوش نے مجھے بچا لیا۔ میں چیخنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں رہنا، میں اس زندگی کا کیا کروں؟ میں منہ نوچنے لگا، بال نوچ رہا تھا۔ اس نے مشکل سے مجھے سنبھالا۔ کافی دیر بعد میری حالت سنبھلی۔ اس نے مجھے میرے گھر پہنچایا اور کچھ جڑی بوٹیاں دی، جس سے مجھ پر نیند کا غلبہ چھا گیا۔ میں چین کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھا تو سر بھاری تھا، لیکن ذہنی حالت بہتر تھی۔ رات کا سونا انسان کے ذہن اور جسمانی زخموں کو بھی بھر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے ذہن میں دوبارہ وہ سب چل رہا تھا، لیکن اب خود کو سنبھال دیا۔ پریوش اب تک نہیں آئی۔ کچھ دیر میں وہ ناشتہ لیے آ گئی۔ اس نے مجھے تازہ پھل اور دودھ دیا، ساتھ میں شہد بھی رکھا تھا۔ بہت پیار سے کھانے کے لیے کہنے لگی۔ میں پوری دنیا سے متنفر ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کیوں میرا اتنا خیال رکھتی ہے؟ جب مجھے اس کی عادت ہو جائے گی تو وہ بھی بینش کی طرح مجھے چھوڑ دے گی۔ اس نے بھی میرے ساتھ محض دل لگی کی تھی، وہ بھی یہی کرے گی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بہت زیادہ منت کر کے اس نے مجھے ناشتہ کروایا۔ بہت عرصے بعد کوئی اتنا لگاؤ کر رہا تھا۔ اس نے میرا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے میں مشکل سے باہر نکل آیا۔ بینش کو مکمل طور پر بھلا نہیں پایا، لیکن اس کا دیا زخم پہلے کی طرح تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ پریوش نے میرے غموں کا مداوع کیا، میری کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کر جاتی۔ میں اس کا عادی ہو چکا تھا، اگر وہ نہ آتی تو بے چین ہونے لگتا۔ ایک دن سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ پریوش میرے ساتھ نہیں تھی کہ وہ جن نظر آ گیا۔ اس نے میری کشتی الٹنے کی کوشش کی۔ نہ جانے پریوش کہاں سے آ گئی۔ اس نے مجھے بچا لیا اور جن ہم دونوں کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور پریوش سے شادی کر کے رہے گا، ورنہ وہ اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے پریوش سے کہا کہ کیوں نہ اس جن کو مار دیا جائے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے مارنا آسان نہیں، پانی کے اندر اس جن کی طاقت بہت زیادہ ہے، خشکی پر یہ آتا نہیں ہے، اگر بچ گیا تو ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا کہ وہ پہلے بھی ہم دونوں کو کون سا چین سے رہنے دے رہا ہے۔ پریوش نے مشورہ دیا میں اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں تاکہ پانی سے دور رہوں اور وہ جن مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ مجھے اپنا گاؤں بہت پیارا تھا، میری یادیں تھی، میرا بچپن گزرا تھا۔ میرا دل نہیں کیا کہ ماں باپ کی یادیں چھوڑ کر کسی اور گھر جاؤں،
لیکن اس نے کہا اسی میں میری بہتری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی وہ میرے لیے ہر چیز کا بندوبست کرے گی، بس میں اس کے ساتھ چلوں۔ اپنا مختصر سامان باندھا، گھر کو تالا لگایا۔ دل بہت اداس تھا، کبھی اپنا گھر ایسے نہیں چھوڑا تھا۔ میری شکل دیکھ کر جن زادی بولی میں پریشان نہ ہوں، وہ مجھے یہاں کبھی کبھی لے کر آتی رہے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے شہر میں مجھے چھوڑا اور وہاں ایک خوبصورت سا 2 کمروں کا گھر تھا۔ اس میں سب ضرورت کی اشیاء دستیاب تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اسے جن زادی پریوش کو کہہ کر بلاؤں، وہ مجھے آ جائے گی لینے۔ وہ چلی گئی۔ گھر کی چابی بھی میرے پاس تھی۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ کچھ دن تک نہیں آ سکے گی کیونکہ اسے کوئی کام ہے۔ اگر مجھے اس کی شدید ضرورت ہو یا کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں اسے بلا سکتا ہوں۔ میں گھر سے باہر نکلا۔ راستوں کا علم نہیں تھا، شہر میرے لیے نیا تھا۔ کافی وقت بعد میں یہاں آیا، ہر چیز کا معائنہ کرنے لگا۔ بہت سے لوگ ریڑھیوں پر چیزیں بیچ رہے تھے۔ سڑک پر بہت ساری دکانیں نظر آ رہی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں اپنی تیز رفتاری سے دوڑتی نظر آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے افراتفری کا سماں ہو، ہر کوئی جلدی میں تھا۔ شہر کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، اس کی فضا بھی بہت آلودہ تھی۔ کافی دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں گھر آیا۔ اکیلے میرا بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ پریوش نے ہر چیز تیار کر رکھی تھی، مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اس سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ وہ تو مجھے بھول ہی گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی، لیکن اب میں روز اس کے پاس آیا کروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں مزہ نہیں آ رہا، میرے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے لیے کسی روزگار کا بندوبست بھی کر سکتی ہے جس سے میرا بھی وقت گزر جائے گا اور مجھے پیسے بھی ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں آتا، میں تو صرف مچھلیاں پکڑنا ہی جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے مچھلیاں پکڑ کر دے گی اور میں ان مچھلیوں کو سیل کر کے پیسے کماؤں گا۔ میرے پاس جتنی زیادہ مچھلیاں ہوں گی اتنی زیادہ میں سیل کر کے پیسے کما سکوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا کاروبار بڑھتا جائے گا اور میں بہت زیادہ امیر شخص بن جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے امیر بننے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے کہا جب میں امیر بن جاؤں گا تو غریب اور نادار لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں اور اپنے گاؤں میں بھی سہولتیں مہیا کروں گا۔ اس کی بات میں مجھے کافی وزن دکھائی دیا کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ہی غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا اور میں اپنے گاؤں میں بھی کچھ بہتری لانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو سہولتیں میسر ہوں، ان کے لیے آسانی ہو۔ اس نے میرے فائدے کی بات کی تھی، اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھے بہت نایاب نسل کی مچھلیاں لا کر دی، وہ بہت مہنگے داموں بکی۔ مجھے بہت منافع ہوا۔ میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور کچھ عرصے بعد اپنے گاؤں میں ایک سولر سسٹم لگوایا تاکہ پورے گاؤں میں بجلی فراہم کی جا سکے، وہ بھی مفت میں، اور لوگوں کو بل نہ دینا پڑے۔ لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے اور بھی بہتری لائی۔ اسکول بنوانے کا سوچا تاکہ میرے گاؤں کے سب بچے تعلیم حاصل کریں۔ میں نے آگے کافی ملازم رکھے جو مارکیٹ میں مچھلی سیل کرتے، وہ بھی خاص طور پر اپنے گاؤں کے لوگوں کو میں نے رکھا تاکہ ان کا بھلا ہو۔ پورا گاؤں مجھے دعائیں دیتا۔ یہ سب پریوش کی وجہ سے ہوا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی، جان چھڑکتی، لیکن وہ جن اب بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جان نہیں چھوڑتا۔ ایک دن پریوش نے بتایا کہ سمندر کسی ایک ملک میں نہیں پھیلا ہوا، یہ مختلف زمینوں کے خطوں پر پھیلا ہوتا ہے۔ یہ جو جن میرے پیچھے پڑا ہے یہ ہندوستان سے ادھر آتا ہے۔ میں بہت شاک ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ جن ہے، انسان تھوڑی۔ جن تو جہاں مرضی آتے ہیں، جہاں ان کی مرضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے جان چھوڑے گا تمہاری؟ وہ بولی یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا کیا جنات کے وہاں پر کوئی بادشاہ نہیں ہوتا یا قانون جس کے آگے اس کی شکایت لگ سکے؟ اس نے کہا وہ یہاں کا جن نہیں ہے، وہ ویسے بھی پانی کی مخلوق ہے، اس کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ میں مسلم ہوں، وہ ہندو، کبھی بھی مسلمان کو وہ نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی اور جن سے مدد نہیں لے سکتی۔ مزید وہ بولی ان کو شامل کیا تو دشمنی نسلوں تک چلے گی، جنات کا غصہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے خون خرابہ ہو، وہ تو کسی بھی وقت تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم کوئی ایسا انسان تلاش کریں جو اس جن سے ہماری جان چھڑوا سکے۔ اس نے کہا کہ وہ تو کسی ایسے بندے کو نہیں جانتی۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں اکثر مجھے دم کروانے کسی بزرگ کے پاس لے جاتی، وہ دم درود کرتے، اگر کسی کی نظر بھی لگ جاتی تو وہ بھی اس کا علاج کرواتے۔
میں نے اکثر انہیں لوگوں کی مدد کرتے دیکھا تھا۔ ہم چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، وہاں پر ایسی مخلوق سے اکثر ہی لوگوں کا پالا پڑتا۔ وہ لوگوں کے بچوں کو ڈراتے تھے یا تنگ کرتے۔ یا اکثر لوگ جال میں مچھلیاں پکڑتے تھے تو وہ ان کی مچھلیاں نکال کر واپس سمندر میں پھینک جایا کرتے۔ ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں کرنا اس مخلوق کے لیے عام بات تھی۔ کافی دفعہ ہماری عورتیں جن پر وہ جن قابض ہوتے، انہیں بزرگ نے انہیں باہر نکالا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گاؤں سے کہیں اور چلے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ انہیں ڈھونڈ سکتی ہے، میں اسے نشانی بتاؤں۔ مجھے جتنا یاد تھا اسے بتا دیا۔ ایک ہی دن میں اس نے انہیں تلاش کر لیا۔ ان کا نام عبداللہ تھا، سب انہیں بابا جی کہتے تھے۔ وہ مجھے لے کر ان کے پاس گئی۔ وہ لوگوں سے کم ہی ملتے، کافی ضعیف تھے۔ ان کے مرید ان کی جگہ پر کام کرتے تھے۔ میں جن زادی کے ساتھ اندر گیا تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ ایک جنی ہے۔ جن زادی پری وش کے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہیں ہمارا مقصد پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ خود ایسے کام نہیں کرتے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ان کے مریدوں کو سب سکھا دیا ہے۔ وہ انہیں کہیں گے کہ وہ ہمارا مسئلہ ضرور حل کریں گے۔ ان کے 2 مرید تھے۔ انہوں نے پانی کے پاس بیٹھ کر چلا کاٹنا شروع کیا تاکہ جن کو قابو کیا جا سکے۔ وہ بہت طاقتور جن تھا، آسانی سے قابو نہیں آتا تھا۔ اس نے ان دونوں مریدوں پر حملے کی کوشش کی۔ میں بھی شہر والے گھر سے گاؤں میں آ گیا۔ مریدوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بچ گئے۔ انہوں نے چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ جن انہیں بہت ڈرا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ دونوں مریدوں سے قابو کرنے کی ہمت نہ کرے، اور وہ چلا بیچ میں ہی چھوڑ کر اگر چلے جائے تو بیچ میں جن انہیں مار بھی سکتا تھا۔ وہ دونوں ایسے کاموں میں کافی ماہر تھے۔ وہ ان کے سامنے قبرستان سے مردے تک اکھاڑ کر لے آتا۔ کبھی ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کے کٹے ہوئے ان کے سامنے سر لے آتا۔ ان کی بھی ہمت تھی، بالکل بھی اس کے کسی داؤ میں نہیں آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف انہیں ڈرا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت ہمت سے انہوں نے چلے کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ چلہ مکمل ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ آخری دن اس جن نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، مگر وہ پتھر ان دونوں کے اوپر نہیں برسے تھے، بلکہ ان کے گرد حصار کی وجہ سے ٹکرا کر دوسری طرف گر جاتے۔ آخر کار جن قابو آ گیا۔ انہوں نے اسے ایک بوتل کے اندر قید کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اس سے جان چھوٹ گئی۔ جن زادی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی مدد کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جتنی مدد اس نے میری کی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ دن اس کے بعد میں اپنے علاقے میں ہی رہا، پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور مجھے ماضی میں لے گیا۔ بینش کا خیال آنے لگا۔ دل میں میٹھا میٹھا درد اٹھ رہا تھا۔ دل کیا کاش وہ دوبارہ یہاں آ جائے۔ نہ جانے وہ قبولیت کا کون سا وقت تھا اس نے مجھے آواز دی۔ پہلے تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی غصہ ختم ہو گیا۔ وہ خوش لگ رہی تھی، شاید اپنی زندگی سے مطمئن بھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے دھوکہ نہیں کیا، لیکن میں بس اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں سکی۔ میں اس وقت کم عمر تھی۔ وہ صرف ایک وقتی لگاؤ تھا جسے میں محبت سمجھ بیٹھی۔ میرے گھر والے بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ میں صرف وقتی کشش کو محبت سمجھ رہی ہوں۔ ان کی بات سچ تھی۔ محبت تو مجھے اب شادی کے بعد ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوگے، مگر تم تو اب بھی وہیں پر ہو۔ میں نے گہری نظر اس کی طرف ڈالی اور کچھ نہیں کہا۔ بس سمندر کی لہروں پر میری نظریں ٹھہر گئی، جیسے میں اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی مزید ایک لفظ کہے بغیر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پریوش بھی آ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا میں اب بھی بینش سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ وہ میرا ماضی تھی، اب میں بھی زندگی میں آگے بڑھوں گا، شادی کروں گا، اور اس سے شادی کروں گا جو مجھے چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ میں نے کہا کہ اس خوش نصیب کا نام پریوش ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ میں نے مزید کہا کہ خوش قسمت تو میں ہوں جو تم میری زندگی میں آ گئی اور مجھے جینے کی امنگ دی، میرے اندر روشنی سے اجالا بھرا، میرے دکھی دل کو تسلی دی۔ تم روشنی کی وہ کرن ہو جو جہاں جاتی اندھیرے کو وہاں پھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بس اب تیار رہے، میں جلد ہی اسے اپنا لوں گا
اور اسے اپنا نام دوں گا۔ سمندر کے کنارے ریت ہی ریت تھی، وہاں ہم نے دل بنا کر اس کے اندر اپنے نام لکھے اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔